جو پڑھے لکھے اسکالرس ہیں وہ اس پر کام کر رہے ہیں کہ جو ہماری اسلامی تعلیمات ہیں، جو احکامات ہیں، ان کو وہ ماڈرن دنیا کے جو تقاضے ہیں یا سائنس کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق اب اس کی ایکسپلینیشن آنی شروع ہو گئی ہے۔ بہت لوگ دنیا میں کام کر رہے ہیں اس بات پر کہ جو اسلام کے احکامات ہیں ان کو اس طرح سے پیش کیا جائے کہ اسلامی احکامات بیان کر کے اس کی سائنسی توجیہ پیش کی جائے کہ سائنس یہ کہتی ہے اس معاملے میں۔ تو اس سے لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، کیونکہ آج کا نوجوان جاگتے ہوئے ذہن کا ہے، مغربی تعلیم اس کے پاس ہے، اس کا مائنڈ بہت لاجیکل ہے، وہ ہر چیز کو لاجک پر پرکھنا چاہتا ہے۔ تو ہمارے یہاں کام ہو رہا ہے، کافی لوگ اس بات پہ کام کر رہے ہیں کہ جو اسلامی احکامات ہیں، جیسے میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے دوں کہ وضو کیوں ضروری ہے جبکہ ظاہری ناپاکی نہیں ہے جسم پر کہیں یا کپڑوں پر، پھر بھی وضو ضروری ہو جاتا ہے اگر کسی وجہ سے جو غیر مرئی چیز یا نظر نہ آنے والی چیز کی وجہ سے وضو اگر ٹوٹ گیا جبکہ ظاہری ناپاکی نہیں ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے، کیوں وہ ضروری ہے۔ پھر جو نماز کے ارکان ہیں کہ تکبیر کہی جائے گی، پھر قیام ہے، پھر رکوع ہے، سجود ہیں، وہ کیوں ہیں، اس کی سائنسی توجیہ دی جا رہی ہے۔ رکوع ایک کیوں ہے، سجدے ایک رکعت میں 2 کیوں ہیں، اس کو ایکسپلین اب کر رہے ہیں لوگ، اور سائنسی توجیہ کے ساتھ کہ اس کی ریزن کیا ہے۔ اسی طرح روزے کے بارے میں تو عام پڑھا جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو اب بیان کرنا شروع کر دیا، اور اچھی چیز ہے کہ ہم اسلامی احکامات کو صرف اندھا دھند یہی کہہ کے نہ ٹال دیں